من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا. جناب امام مالک جو مدینہ کی سرزمین میں روزہ رسول کے پاس بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے، جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم مدینہ کا خطاب دیا، وہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ساری زندگی مدینہ المنورہ کے اندر جو نہ سواری پر سوار نہ ہوئے، وہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ساری زندگی مدینہ کے اندر قضائے حاجت نہیں کرتے. جانے کس کس پہ پڑی ہوں گی تمہاری نظریں، آقا ہم نے چن چن کے تیرے شہر کے پتھر چومے. کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. کہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں. اللہ جل وعلا وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب دستگیر جہاں حامی بے کساں سرور ذیشان امام الانبیاء تاجدار انبیاء تاجدار ختم نبوت فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود و تبریک پیش کرنے کے بعد میرے عزیز محترم و محتشم سامعین و حضرات، خالق کائنات جل جلالہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم اپنی پیاری تحریک نور اسلام کے زیر اہتمام ہونے والے ہفتہ وار محفل نور میں شریک ہے. الحمدللہ یہ نورانی مرکز ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات اس طرح کی پاکیزہ ستھری اور عشق رسول سے مزین محفل نور میں ہمیں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا و مولا خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ مجلسوں کی شکل میں میری ذات پر پڑا ہوا درود کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ. کیا بات. یہ یاد رکھیں قیامت والے دن خاص کر جب پل صراط سے گزارا جائے گا تو وہ جگہ بڑی تاریک ہے. پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور اس کے نیچے جہنم ہے. ایک ایسا وہ پل ہے جس کو پل صراط کہا جاتا ہے. خاص کر پل صراط سے گزرتے ہوئے نور کی بڑی ضرورت ہوگی. نور عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کو روشنی کہیں گے. وہاں اندھیرا ہوگا، چلنا مشکل ہوگا، مگر جن کو میرے آقا کے درود کے نور کا صدقہ مل جائے گا وہ نورانی چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہوئے پل صراط سے گزر جائے گا. وہاں تو نور علی نور ہو جائے گا نا کہ بندہ مومن محشر کے دن اس نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کر لے گا جن پر دنیا کے اندر درود پاک پڑھا کرتا تھا. اور اسی منظر کشی کرتے ہوئے میرے امام فاضل بریلوی امام احمد رضا خان حنفی ماتوریدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ رب کی بندہ نافرمانی کر بیٹھے، اس سے کوئی گناہ ہو جائے، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہوا ہے ایسے کاموں میں پڑ جائے غفلت کی وجہ سے۔ فرمایا جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو کیا کرو؟ فرمایا جاؤ کا، اے محبوب تیرے روزے پر آ جائیں، تیرے دروازے پر آ جائیں، تیرے پاس آ جائیں۔ اب یہاں قابل غور بات ہے، کیونکہ رب کا کوئی در نہیں ہے، رب جسم و جسمانیت سے پاک ہے، رب تو کسی مکان میں آ ہی نہیں سکتا، جو مکان میں آ جائے وہ رب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے پھر بندہ جب خطا کر بیٹھے کہاں جائے؟ کوئی تو ایسا در ہونا چاہیے جس در پہ جا کے وہ سوالی بن کے اپنی بخشش کی بھیک مانگے۔ اور اسی کو فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں۔ فرمایا جب تم خطا کر بیٹھو، تم سے جرم ہو جائے، گناہ کر بیٹھو، اب توبہ کی امید ہے، رب معاف فرما دے گا، مگر جائے کہاں؟ رب کا کوئی در ان معنوں میں نہیں ہے کہ رب مکان سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، تو کس دروازے کو جا کے کھٹکھٹائے کہ مولا خطا کر بیٹھے ہیں تو معاف کر دے؟ تو رب نے فرمایا کہ تمہیں ایسا در بتاتا ہوں، تم اس گھر پہ آ جاؤ گے، وہ ایسا ہی ہے جیسے تم خدا کے دروازے پر آ جاؤ گے۔ فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، میرے محبوب کے دروازے پر آ جاؤ۔ جاؤ کا سونے اب تیرے پاس آ جائے۔ یاد رکھو قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے راہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، قرآن قیامت تک کے لیے مومن کا نصاب ہے، کیا قرآن قیامت تک کے لیے بندہ مومن کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ بندہ مومن اگر کامیابی چاہتا ہے تو قیامت تک قرآن کے ایک ایک حرف پر یقین رکھ کے کہ یہ رب کا قرآن ہے، اس پر عمل کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ بھی قرآن کی آیت ہے، جب جانوں پر ظلم کر لو تو کہاں جاؤ؟ کعبے سے لپٹ جاؤ، توبہ کرو، اگرچہ کعبہ بھی بڑا برکت والا ہے، حجر اسود کو چوم لو، گناہ معاف ہو جائیں گے، بڑا برکت والا ہے۔ خطیب میں آ جاؤ، آ کے نفل پڑھو، گناہ معاف ہو جائیں گے، خطیب بھی بڑی برکت والا ہے، مقام ابراہیم بھی بڑی برکت والا ہے، مطاف بھی بڑی برکت والا ہے، وہ سارے مقام برکت والے ہیں۔ مگر جب تم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو اور بخشش چاہتے ہو تو پھر ایک دروازہ ہے، جب اس دروازے پر آ جاؤ گے، وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ رسول کا دروازہ ہے۔ بخشش چاہتے ہو تو میرے رسول کے دروازے پر آ جاؤ۔ برکت والا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پہ بھی فرمایا تھا کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ وہی نا مکہ اگرچہ برکت والا ہے، طواف کرو گناہ معاف، حجر اسود کو بوسہ دے دو گناہ معاف، اور بڑا برکت والا ہے۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ ارے ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیں؟ اچھا جب حضور کے دروازے پر آ جائے تو اب کیا؟ یا اللہ تو معاف کر دے گا؟ فرمایا ایسے تو نہیں نا، جب تم میرے رسول کے دروازے پر آؤ پھر رب سے استغفار کرو۔ یا اللہ استغفار تجھ سے کرنی ہے، دروازہ اپنے محبوب کا دکھا رہا ہے، استغفار رب سے کرنی ہے۔ فرمایا یہاں آ کے بھی توبہ رب سے مانگے، یا اللہ معاف کر دے، جرم کر بیٹھے، ٹھیک ہے مولا تو نے کہا فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، مولا ہم تجھ سے مغفرت طلب کرے تیرے رسول کے دروازے پر آ کر، تو کیا جب رسول کے دروازے پر آ کے توبہ کریں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، کچھ بے ایمان بھی آئیں گے جو میرے رسول کو سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوں گے مگر میرے رسول میں نقص نکالتے ہوں گے، ایسے لوگ بھی آئیں
ہماری سفارش فرما دے۔ جب میرا رسول کہے گا کہ مولا یہ تیرا بندہ ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا امتی ہے، یہ گناہ کر بیٹھا ہے، خطا کر بیٹھا ہے، اب میرے دروازے پر آ گیا ہے، آ کے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے، میں رسول سفارشی بن کے مولا اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو معاف فرما دے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب رسول سفارش کر دے گا پھر رب خطائیں نہیں دیکھے گا، پھر جرم نہیں دیکھے گا، پھر کوئی چیز نہیں دیکھے گا، پھر رب یہ دیکھے گا میرے رسول نے سفارش کر دی ہے، رب توبہ قبول کرنے والا ہو جائے گا۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ رب فرماتا ہے پھر تم مجھے توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، توبہ قبول کروں گا، ساتھ ساتھ میں رحیم بھی ہوں، میں اس بندے پر میرے رسول کے دروازے پر آنے کی وجہ سے اپنی رحمتوں کی برسات بھی فرما دوں گا۔ فرمایا اس لیے فرمایا جب جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے رسول کے دروازے پر آ جاؤ، آ کر پھر خدا سے استغفار کرو، جب تم خدا سے استغفار کرو گے میرا رسول تمہاری سفارش کرے گا، پھر رب کو تم توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ عاشقان رسول تو جب بھی زبان کھولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاش مدینے جانا نصیب ہو جائے، وہ تو دن رات اسی آس پہ تڑپتے ہیں کہ مولا کب وہ سنہری جالیاں دکھائے گا، مولا کب وہ نصیبہ چمکے گا کہ تیرے رسول کے دروازے پر جائیں گے، کب ہمارا مقدر چمکے گا کہ کب ہمارا مقدر رکشے کمر بن جائے گا کہ ہم تیرے رسول کے دروازے پر ہوں گے، جب تیرے رسول کے دروازے پر ہوں گے تو ہمارا مقدر اوج سریا سے بھی بلند ہو جائے گا۔ اور مدینہ تو ہے ہی ایسا، وہاں پر جو رہتا ہے جو مرتا ہے اس کی تو بگڑی بن جاتی ہے۔ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا۔ اب یہ کیونکہ حج کا مہینہ ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حج تربیتی کیمپ لگاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں آؤ ہم حج کا طریقہ سکھائیں گے، اور اس حج کے طریقے کے اندر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو ورگلا کے کہتے ہیں روزے رسول کی نیت نہ کرنا، رسول کی قبر کی نیت نہ کرنا، کوشش کرنا مکے میں رہنا، مکے میں ثواب زیادہ ہے، نیکیاں زیادہ ہے، مدینے میں کم آنا، ہو سکے تو نہ آنا، اگر آنا پڑ جائے تو روزہ رسول کی نیت نہ کرنا، مسجد نبوی کی نیت کرنا، یہ تبلیغ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا تیری تبلیغ یہ ہے، ہم دیکھیں گے مصطفیٰ کی تبلیغ کیا ہے، ہم مصطفیٰ کی تبلیغ کو جب دیکھتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، فرمایا جو استطاعت رکھتا ہو کہ مدینے میں مرے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے۔ آقا اگر کوئی ایسا بندہ جو ایمان والا ہے، آپ سے محبت والا ہے، آپ سے عقیدت والا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے، اگر مدینے میں مار جائے گا تو صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا انی اشفا، فرمایا میں نبی اس کی سفارش کر کے اسے جنت میں داخل کروا دوں گا۔ فرمایا فلیمت بہا، اسے چاہیے مدینے میں مرے جو استطاعت رکھتا ہو۔ اور قربان جاؤں میں ہمارے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بھی کیا شخصیت تھی، آپ نے زندگی میں صرف ایک فرض حج کیا، اس کے بعد مدینے سے نہیں نکلے۔ کسی نے کہا حضور ارے کون جناب امام مالک جو مدینہ کی سرزمین میں روزہ رسول کے پاس بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے، جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم مدینہ کا خطاب دیا، وہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ساری زندگی مدینہ المنورہ کے اندر جو نہ سواری پر سوار نہ ہوئے، وہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ساری زندگی مدینہ کے اندر قضاء حاجت نہیں کرتے، وہ باہر جا کے قضاء حاجت کر کے میلوں کا سفر کر کے باہر جاتے ہیں، پھر واپس مدینے میں آتے ہیں، رہتے مدینے میں ہیں مگر کبھی سوار نہیں ہوتے، کبھی قضاء حاجت نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہے۔ کسی نے کہا حضور حج کے لیے نہیں جاتے، آپ کے پاس تو اسباب بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا ہے،
کے وہ ہونٹوں پہ لگاتے ہیں، ادب کرتے ہیں، در و دیوار کو چومتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا، کہا کہ آپ وقت کے امام ہیں، آپ مقتدا ہیں، لوگ آپ کی اقتدا کرتے ہیں، آپ جو کریں گے لوگ بھی وہی کریں گے، آپ یہ در و دیوار کو کیوں چوم رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں در و دیوار کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ گلیاں ہیں جن گلیوں سے مدینے والے مصطفیٰ امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، تاجدار ختم نبوت خرامہ خرامہ چلا کرتے تھے۔ جب حضور گلی میں چلتے ہوں گے کبھی تو ایسا ہوا ہوگا کہ حضور کا ہاتھ دیوار کو لگ گیا ہوگا، کبھی تو ایسا ہوا ہوگا کہ حضور کا پلو اڑ کر دیوار کو لگ گیا ہوگا۔ میں دیوار اس لیے چوم رہا ہوں کہ حضور کے ساتھ اس کو نسبت ہے، حضور کے کپڑے کو یا حضور کے جسم کو دیوار نے مس کیا ہے، میں دیواروں کو اس وجہ سے چوم رہا ہوں۔ وہ آگے جو شخص تھا اس نے کہا حضور بات تو ٹھیک ہے، مگر آپ کو نہیں پتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا؟ دیواروں کے ساتھ لگ کے تو بچے چلا کرتے ہیں، حضور تو دیوار کے ساتھ لگ کے نہیں چلتے ہوں گے۔ امام مالک قربان جاؤں، عاشقوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، ان کا انداز الگ ہوتا ہے، وہ ذوق والے ہوتے ہیں، وہ عشق کی لذت لیتے ہیں، وہ نسبت محبوب کا لحاظ رکھتے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ تو کہتا ہے کہ حضور کا جسم دیوار سے مس نہیں ہوا ہوگا، حضور کا کپڑا دیوار سے مس نہیں ہوا ہوگا، مگر اتنا تو ہے حضور جب چلتے ہوں گے کبھی کبھی حضور کی نگاہ اٹھتی ہوگی، ان دیواروں پہ پڑ جاتی ہوگی۔ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ مصطفیٰ کی نظر ان دیواروں پہ پڑی ہوئی ہے۔ جانے کس کس پہ پڑی ہوں گی تمہاری نظریں، آقا ہم نے چن چن کے تیرے شہر کے پتھر چومے۔ فرمایا میں تو اس لیے در و دیوار کو چومتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا حضور یہ بھی بات آپ کی میں نہیں مانتا کہ آپ کو نہیں پتا کہ حضور جب چلا کرتے تھے حضور کی نگاہ نیچے ہوتی تھی، حضور ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، نگاہیں جھکا کے چلتے تھے۔ ارے قربان جو امام مالک کی شان و عظمت پر اور جو ہمیں وہ عشق کا راستہ بتا کر گئے اور قیامت تک کے لیے عاشقوں کو بتا کر گئے کہ عشق ہوتا کیا ہے، عشق کرتے کیسے ہیں۔ نسبت رکھنے والی ہر چیز کو محبوب بنا لیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم کہتے ہو حضور کی نگاہ نہیں اٹھی ہوگی، پہلی بات تو یہ ہے تم کہتے ہو در و دیوار کو حضور نے مس نہیں کیا ہوگا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تم کہتے ہو کہ حضور نے در و دیوار کو نہیں دیکھا ہوگا، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر اتنا تو ہے کہ جب حضور ان گلیوں میں چلا کرتے تھے یہ در و دیوار تو میرے مصطفیٰ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ فرمایا میں اس لیے ان در و دیوار کو چوم رہا ہوں کہ ان در و دیوار نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ اور مجھے وہ مجنو کی بات یاد آ گئی۔ مجنو ایک جگہ پہ کھڑا تھا، پہاڑی کے اوپر ایک کبوتر تھا، مجنو کبوتر کو دیکھ رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ کبوتر کے اندر کیا تجھے لیلا نظر آ رہی ہے؟ تو کبوتر کو کیا دیکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ کبوتر کے اندر لیلا نہیں ہے، مجھے لیلا نظر نہیں آ رہی، مجھے اتنا پتا ہے کہ پہاڑی کی دوسری طرف میری لیلا ہے، میں لیلا کو تو نہیں دیکھ سکتا، اس وقت لیلا بھی کبوتر کو دیکھ رہی ہے، میں اسے تو دیکھ سکتا ہوں جسے میری لیلا دیکھ رہی ہے۔ یہ تو مجنو کا عشق تھا۔ اور یہی امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اگرچہ میں نے زیارت مصطفیٰ نہیں کی ہے، اگرچہ میرے سامنے ظاہری طور پر وہ بددعا والا چہرہ نہیں تھا، اگرچہ میرے سامنے وہ ولیل والی زلفیں نہیں تھی، اگرچہ میرے سامنے وہ مازاغل بسد والا چہرہ جو آنکھیں نہیں تھی، اگرچہ میرے سامنے جو ہے وہ کاجل والی آنکھیں نہیں تھی، مگر اتنا تو ہے جس چیز پہ مصطفیٰ کی نظریں پڑی ہے یا جس چیز نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، امام مالک فرماتے ہیں میں تو اپنے اس مقدر پر رشک کرتا ہوں کہ میں ان در و دیوار کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ قربان جاؤں مدینہ، یہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی مدینے سنا گئے، یہ آپ کی دیوانگی کا عالم تھا۔ اور یاد رکھو مدینہ کیا ہے، اور حدیث مبارکہ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا بل مدینہ تو حیر اللہم، آج جو آپ کو مدینے سے روکتے ہیں انہیں یقیناً نہیں پتا کہ مدینہ کیا ہے۔ مدینہ تو وہ ہے جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ
کتنا پیارا ہے۔ مدینہ تو وہ ہے کہ جس کے اندر مصطفیٰ مرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ مدینہ وہ ہے، حضور فرماتے ہیں والمدینہ تو خیر اللہم لو کانوا یعلمون۔ ارے تم کہاں بھولے بن کے پھر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ مدینہ کے اندر رب نے کتنی عظمتیں رکھی ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ مدینہ کے اندر کیا کیا رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نعمتیں رکھی ہے؟ ارے تمہیں کیا پتا کہ مدینہ کتنی عظمتوں والا شہر ہے، کتنی برکتوں والا شہر ہے، کتنی رفعتوں والا شہر ہے، کتنی عظمتوں والا شہر ہے۔ حضور فرماتے ہیں والمدینہ تو خیر اللہم لو کانوا یعلمون۔ فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں ہے مدینہ وہ سرزمین ہے جو جس کے اندر تمہارا رہنا بھی بہتر ہے، جس کے اندر تمہارا مر جانا بھی بہتر ہے۔ والمدینہ خیر اللہم، فرمایا مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر آج کے کسی بندے کو سمجھ نہ آئے کہ مدینہ کتنی عظمتوں والا ہے، آؤ حق و باطل میں فرق کرنے والے مراد رسول حضرت فاروق اعظم کے قدموں میں چلتے ہیں کہ آپ ہی بتائیے کہ مدینہ کیا ہے۔ کہا اگر کسی نے مدینے کی عظمت پوچھنی ہے تو عمر فاروق سے پوچھئے کہ عظمت کیا ہے۔ آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں فرماتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و موت لک۔ فرمایا یا اللہ جب تک زندہ رہوں مدینے میں رہوں، اگر مجھے موت آئے تو شہادت کی موت آئے، میں باہر نہیں مرنا چاہتا، جب مجھے موت آئے تو رسول کے دروازے پر موت آئے۔ اگر کسی کو نہیں پتا تو حق و باطل میں فرق کرنے والے فاروق اعظم سے پوچھ کہ کیا شان ہے مدینے کی۔ جب بھی دعا کرتے ہیں مدینے میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ عطا کر دے، کیا مال و دولت عطا کر دے، نانا کیا حکومت عطا کر دے، نانا جب بھی دعا کرتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کا بوسہ لے کر ہمیں بھی چاہیے یہ دعا کرے یا اللہ ہماری بھی دعا ہے شہادت کی موت مدینے میں ملے، مدفن جنت البقیع میں ملے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مدینے میں مرے گا اشفاؤ انی اشفاؤ، فرمایا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت فرما دوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دعا کرتے مدینے میں مرنے کی دعا کرتے، ارے کیوں نہ دعا کرتے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جذب القلوب کے اندر بڑی پیاری بات حدیث نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور جب بھی مدینہ سے باہر کہیں مدینہ کی طرف یعنی سفر پہ گئے ہوتے، واپس مدینہ میں تشریف لاتے، آپ کے صحابہ بھی ساتھ ہوتے۔ جب حضور مدینہ کی آبادی کے اندر داخل ہو جاتے، حدود مدینہ میں داخل ہو جاتے، اب جب بندہ سفر سے پلٹتا ہے چہرے پر گرد و غبار پڑتی ہے چہرے کا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی مٹی حضور کے چہرے کا بوسہ لے رہی تھی، اسی طرح مدینہ کی مٹی صحابہ کے چہرے کا بوسہ بھی لے رہی تھی۔ صحابہ کرام نے اپنے چہرے سے مٹی کو صاف کرنا چاہا، حضور نے فرمایا نہ، اپنے چہرے سے مدینہ کی مٹی کو صاف نہ کرو۔ صحابہ پوچھتے ہیں آقا یہ مٹی ہے، ساری کائنات کے اندر مٹی ہے، یہ بھی تو مٹی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھو حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ارے تم تو مدینہ کی خاک کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا اگرچہ پیچھے بھی گرد و غبار پڑی تھی مگر یہ مدینے کی مٹی ہے۔ آقا فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے باقی مٹیاں لگے تو جیسے میں چنا گویا کہ کہتا ہوں، آج کے دور کے اندر لوگ کہتے ہیں مٹی لگے تو جراثیم پیدا ہوتے ہیں، فرمایا وہ اور مٹیاں ہوں گی، مدینے کی مٹی وہ ہے۔ فرمایا اسے چہرے سے صاف نہ کرو، مدینے کی مٹی میں رب نے شفا رکھ دی ہے۔ یہی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جذب القلوب کے اندر لکھا، فرمایا جب کوئی کوڑ کا مریض مدینے میں جائے، مدینے کی مٹی کو اپنے جسم میں مالے، میرا رب اسے شفا عطا فرما دے گا۔ رب نے تو مدینے کی مٹی میں بھی شفا رکھ دی ہے، مدینے کی مٹی کے میں کیوں نہ شفا رکھے۔ مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام نے دعا فرمایا اللہم اجعلنا قرارا و رزقا حسنا، یا اللہ
لیے قرارگاہ بنا دے اور اس میں ہمیں اچھا رزق عطا فرما۔ حضور فتح مکہ کے بعد بھی مکہ میں نہیں رہے، پلٹ کے مدینے میں آ گئے، اور آج جو مدینے میں جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کائنات کے اندر دنیا گھوم کے آ جائے، جو رزق جو پھل مدینے میں اسے نظر آتا ہے کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ یا اللہ مدینہ کو ہمارے لیے قرارگاہ بنا دے اور ہمیں اس میں اچھا رزق عطا فرما دے۔ اور کیسے آج بھی جو مدینے جاتا ہے، مدینے کی سرزمین میں حاضری دیتا ہے، روزہ رسول پہ حاضری دیتا ہے، ارے ان سے پوچھو جو روزہ رسول پہ حاضری دے کے آئے وہاں ذوق کیسا ہوتا ہے، کیفیتیں کیسی ہوتی ہیں۔ یہی بات ہے کہ شیخ محدث اعظم محدث حق عبدالحق دیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی، فرمایا جب بھی مدینے جاؤ تو حضور کی قبر کی نیت کر کے نہ جاؤ، حضور کی ذات کی نیت کر کے جاؤ۔ یہ نیت کر کے جاؤ کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں۔ اگر کوئی کہے یہ کیسے ہے، میں نے کہا آؤ سنو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا من زار قبری بعد وفاتی انما زارنی فی حیاتی، جو میری جو نا ظاہری حیات کے بعد، ظاہری میری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میرے روزے پر آئے، میری زیارت کے لیے آئے، وہ ایسے ہی ہے جس نے میری زندگی کے اندر میری زیارت کی ہے، ایسے ہی ہے جس نے زندگی کے اندر میری زیارت کی۔ آج بھی کبھی پوچھو تو صحیح در رسول پہ جانے والوں کو کہ جب در رسول پہ جاتے ہیں کیفیتیں کیا ہوتی ہیں، ذوق کیسا ہوتا ہے، وہاں چاشنی کیسے ہوتی ہے، تصور کیسے ہوتے ہیں۔ وہاں بندہ یہی تصور کرتا ہے کہ حضور سامنے تشریف فرما ہے، میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوں، اپنے سارے دکھ درد بیان کرنے ہیں، ساری اپنی جو ہے وہ التجائے حضور کی بارگاہ میں رکھنی ہے۔ آج میں اس دروازے پہ آ گیا ہوں جہاں سب کی بگڑی بنتی ہے، اما سائلہ فلا تنہر کا خطاب جس شخصیت کو ہے، اس دروازے پہ آنے والا کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ جب روزے رسول پہ بندہ بیٹھتا ہے تو یہی جب التجائے کر رہا ہوتا ہے، تصور یہی ہوتا ہے کہ حضور موجود ہے، میں اپنے آقا کو اپنے دکھ سنا رہا ہوں۔ ارے کائنات میں کوئی نہیں سنتا، کسی کو چار دکھ سناؤ وہ کہتا ہے کیا تو رونا ڈالا ہوا ہے، تو روتا ہی رہتا ہے۔ وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، جب بھی کوئی آتا ہے اپنے دکھ سناتا ہے، اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتا ہے، اپنی تکلیفوں کو بیان کرتا ہے، اپنے دکھی دل کی کیفیات کو بیان کرتا ہے، میرے آقا اسے جھڑکتے نہیں ہے، میرے آقا اس پہ شفقت والا ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مدینے سے جو پلٹ کے آتا ہے اسے ایسے لگتا ہے کہ یار جب مدینے میں آیا تھا ساری دنیا کے غم میرے سر پہ پڑے ہوئے تھے، میں مصیبتوں میں گرا ہوا تھا، تکلیفوں میں جکڑا ہوا تھا۔ آج روزہ رسول پہ التجائے کی ہے، رب نے میری سارے دکھ تکلیفیں دور فرما دی ہیں۔ یہ کیفیات روزہ رسول پہ بندے کو حاصل ہوتی ہیں۔ آؤ در رسول پہ جانے کی تمنا بھی رکھو، کیونکہ کچھ لوگ در رسول پہ جانے سے روکتے ہیں۔ حقیقت بات ہے وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ مدینے کی عظمت کیا ہے۔ اگر انہیں مدینے کی عظمت کا پتہ ہوتا تو وہ بتاتے کہ لوگوں تم آ جاؤ، اگر تم جو نا مکے میں جاتے ہو ٹھیک ہے، مکہ بڑی عظمت والا ہے، مکے میں بندہ جاتا ہے وہاں ڈر ڈر کے رہتا ہے، نہ جانے کیا ہوگا۔ جو ہی مدینے میں آتا ہے اسے آس لگ جاتی ہے کہ اگرچہ گناہگار ہوں، اگرچہ خطا کار ہوں، اگرچہ بڑی خطائیں ہیں، بڑے جرم کر بیٹھا ہوں، مگر آج اس روزے پہ آ گیا ہوں جو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کبیرہ گناہ والے امتیوں کی سفارش کروں گا۔ آج اس دروازے پہ آ گیا ہوں کہ جس دروازے سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حج الی مکہ تھا، حج تو مکہ میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جاؤ مکہ میں، حج مکہ میں ہی ہوتا ہے، جانا پڑے گا، جس پہ حج فرض ہے وہ مکہ میں ہی جائے گا۔ مگر حضور فرماتے ہیں من حج الی مکہ تھا، جس نے مکہ میں جا کے حج کیا پھر کیا کیا، فرمایا ثم قصدنی فی مسجدی، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے ثم قصدنی۔ لوگ کہتے ہیں مسجد کی نیت سے جانا، حضور کا ارادہ نہ کرنا، یہاں حضور فرمایا قصدنی، وہ اگر آئے مدینے میں تو مسجد کے لیے نہیں، قصدنی میرے ارادے سے آئے، جو میرے ارادے سے آئے گا اسے ملے گا کیا، جو مسجد کے ارادے سے آئے گا وہ تو اگر حضور سے بغض رکھتا ہوگا تو کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ تو سفر لائے گا جائے گا،
जाते हो, वहाँ तुम ihram बांधते हो, पाबंदियों का शिकार होते हो, वहाँ सफा मरवा की सही भी करते हो, तवाफ भी करते हो, बड़ी पाबंदियां हैं, बड़ा कुछ है, बड़ी मुशक्कतें हैं, सारा कुछ बर्दाश्त करते हो। तुमने हज कर लिया, हलक भी करवा लिया, कुर्बानी भी करवा ली, अब तुम मुतमईन हुए कि मैंने हज कर लिया है, मगर अगली बात है वो बेनियाज है रब, पता नहीं उसने कबूल किया है या नहीं किया, न जाने कौन सी खता हो गई, न जाने मुझ पे कहाँ दम लाजिम आ गया था, न जाने कहाँ मुझ पे कुर्बानी वाजिब हो गई थी, न जाने कहाँ खता हो गई, पता नहीं। वो खालिक है, बेनियाज है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं है, वो कबूल करेगा या नहीं करेगा। मगर हुजूर फरमाते हैं मन हज्जा इला मक्का था, जो मक्का में गया उसने हज किया, उसके बाद क्या करता है सुम्मा कसदानी फी मस्जिदी, वो फिर मेरे इरादे से मेरी मस्जिद में आता है, मेरे इरादे से मेरी मस्जिद में आता है। खुदी बदलाहू हज्जतानी मबरूरतानी, फरमाया उसे मेरा रब एक हज नहीं दो हजों का सवाब देता है। वो दो हज कैसे है, वो हज पता नहीं कबूल हुआ या नहीं हुआ, मगर जहाँ हजूर कबूलियत की मोहर लगा के कह रहे हैं मेरा रब उसे दो मकबूल हजों का सवाब अता फरमाएगा। वहां जाते हो काश कभी ऐसा भी सफर हो कि हम मदीने में जाएं और इरादा फकत मदीने का। देखो जो उम्रे के लिए जाए ये भी बड़ी सादत है, जो हज के लिए जाए ये भी बड़ी सादत है। मैंने पहले आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का शेर पढ़ दिया, तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा ज़ाहिर, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। हालांकि अगर इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का मैं कौल बयान करूँ और अहले सुन्नत व जमात का इस पे इजमा भी है, जिस जगह पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है वो जगह अर्श आज़म से भी अफजल है। अरे एक और बात करता चलूं कि कुर्बान जाऊं, तुम मक्के में जाते हो, ठीक है जाओ, जाना चाहिए, वहाँ हज होता है, उम्रा होता है, वहाँ रब का घर है, वहाँ तवाफ करने से गुनाह माफ होते हैं, हजरे अस्वद है, बोसा देने से गुनाह माफ होते हैं, मकाम इब्राहिम है, नमाज पढ़ने से गुनाह माफ होते हैं, मताफ है, वहाँ हतीम है, वहाँ सफा मरवा है, वहाँ बड़ी बड़ी रब की निशानियां हैं, जाना चाहिए और जाके ज़ियारत करनी चाहिए, वैसे बरकत है। मगर कुर्बान जाओ, मैंने कहा वहाँ जाएं, मगर मौला तेरी जन्नत कहाँ है। बंदा इबादत करता है ताकि मेरा रब मुझे जहन्नम से बचा के जन्नत अता कर दे, बंदा नमाज पढ़ता है ताकि मेरा रब मुझे जहन्नम से बचा के मुझे जन्नत अता कर दे, बंदा जो है वो नवाफिल पढ़ता है जहन्नम से बच के जन्नत में जाने के लिए, बंदा सदका तो खैरात करता है जहन्नम से बच के जन्नत में जाने के लिए। दुनिया के अंदर जो नेकी करता है इरादा ये होता है कि मौला तेरा अज़ाब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे जन्नत अता कर देना। मैंने कहा मौला जन्नत कहाँ है, कहा मिन रियाज़ि रौज़तुन जन्नत, फरमाया कि तुम्हें नहीं पता, काबे में जाओ, बरकत वाला है, अज़मत वाला है, फजीलतों वाला है, बड़ी शानों वाला है, मगर मैं रब ने जन्नत तो मुस्तफा के कदमों में रख दी है। बताओ रियाजुल जन्ना कहाँ है, वो जन्नत का टुकड़ा है। हुजूर फरमाते हैं मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक का दरमियानी हिस्सा ये जन्नत का टुकड़ा है। जो जहाँ नफल पड़ेगा गोया के जन्नत में नफल पड़ेगा, जो यहाँ कुरान पढ़ेगा गोया के जन्नत में कुरान पढ़ेगा, जो यहाँ बैठेगा गोया के जन्नत में बैठेगा, जो यहाँ बैठ के जिक्र अस्कार करेगा गोया के जन्नत में बैठेगा। मैंने कहा दुनिया घूम के देख ले कि जमीन के अंदर अगर कहीं तुझे जन्नत मिलती है, जमीन के ऊपर कहीं जन्नत का नजारा मिलता है, जमीन के ऊपर कहीं जन्नत का मजा मिलता है, जमीन के ऊपर कहीं जन्नत की लज्जत मिलती है, तो वो मुस्तफा के कदमों में बैठ के मिलती है। तो हुजूर के कदमों में रब ने जन्नत को रख दिया है। हुजूर ने फरमाया रियाजुल जन्ना
हाथ हम रोज़तुन मिन रियाज़िल जन्नत, ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, जन्नत मुस्तफ़ा के कदमों में है। आओ आज भी कोई चाहता है कामयाबियाँ, कोई जन्नत का तलबगार है तो दरे रसूल पे आ जाओ। अगर कोई चाहता है मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए तो उसके रसूल को राज़ी कर लो। अगर कोई चाहता है मेरा रब मुझ पे रहमतें फरमा दे तो हुजूर के दरबार जो हुजूर के कदमों में आ जाओ। अगर कोई चाहता है दुनिया में इज्जतें मिल जाए, दुनिया में ज़वाल के शिकार लोगों को उरूज मिल जाए तो दरे रसूल पे आ जाओ, हुजूर के कदमों में आ जाओ। जो हुजूर के कदमों में आता है वो जिंदा भी हो तो उसे अज़मतें मिलती है। जब दुनिया से जाता है सदियां गुजर गई इमाम मालिक को, मगर अदब रसूल की वजह से, मदीनातुर रसूल के अदब की वजह से, रोज़ा रसूल की ज़ियारत का शौक की वजह से, रोज़ातुर रसूल के देखते रहने के जुनून की वजह से सदियां गुजर गई। आज भी लोग मिंबरों पे इमाम मालिक का जिक्र करते हैं। मैंने कहा ये कैसे उरूज मिला है? कहा मुस्तफ़ा के कदमों से उरूज मिला है। मुस्तफ़ा के कदमों में बैठ जाता है, मेरा रब उसे अज़मत अता फरमा देता है। आओ हुजूर अलैहिस्सलाम से पक्की सच्ची मोहब्बत करो, मदीने में जाने का शौक़ पैदा करो। मदीने में जाने का कौन कौन जाना चाहता है? कौन होगा जो ना जाना चाहता होगा? हर कोई मदीने जाना चाहता है, हर किसी के दिल में मदीने की लगन है। काश दुआ है कि मौला अपने रसूल के रोज़े की हाज़िरी नसीब कर दे। कभी ऐसा भी हो कि हम जो ना हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े के साए में बैठे हों और हुजूर अलैहिस्सलाम से इल्तिजाएं कर रहे हों। वो वैसे वो बात तो ऐसी जगह है जहाँ दिल में ख्याल करो मुस्तफ़ा अता कर देते हैं, वहाँ ज़बान पे तो लाने की हाजत ही नहीं होती है। आओ हाथ उठा के दुआ करते हैं, मौला जब तक ज़िंदा रहें मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में ज़िंदा रहें, मौत आए तो मुस्तफ़ा के रोज़े को देखते हुए मौत आए। अल्लाह हम सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा। आओ अगर मदीने का शौक़ है तो फिर मुस्तफ़ा की इताअत करना सीखे, मोहब्बत इताअत करवाती है। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शौक़ है तो फिर मुस्तफ़ा की इताअत। हुजूर फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आ जाओ पलट आओ, कहाँ गुमराहियों में घूम फिर रहे हैं, पलट आओ हुजूर के फरामीन की तरफ आ जाओ। हुजूर फरमाते हैं नमाज आंखों की ठंडक है। आज अहद करो इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कभी नमाज कज़ा नहीं होगी।